بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی عظیم الشان سورۃ المائدہ کے آخری 3 رکوع کا لفظ بلفظ ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ یہ وہ رکوع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہولناک مناظر کی تصویر کشی کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سمیت ان کے اور اللہ کے درمیان ہونے والے اس عظیم مکالمے کا ذکر ہے جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ ہم جانیں گے کہ کیوں اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا اور اس کے آخری کلمات میں انسانیت کے لیے کیا پیغام چھپا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ ان آیات کی روح کو سمجھ سکیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں اور مدنی صورتوں میں سے ایک ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے آخری 3 رکوع آیت 109 سے 120 تک انتہائی اہم ہیں، جن میں قیامت کے دن انبیاء کی گواہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور اللہ کی توحید پر زور دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14 آیات 109 سے 115 قیامت کے دن انبیاء کی گواہی، انبیاء کا اجتماع۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ انبیاء کہیں گے ہمیں علم نہیں، صرف تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر اور ان کی والدہ پر کیے گئے احسانات یاد دلائے گا۔ روح القدس سے تائید، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مضبوط کرنے کا ذکر ہے، جس میں وہ گہوارے اور بڑھاپے میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ان کا ذکر ہے۔ آسمان سے مائدہ دسترخوان کا نزول، حواریوں کی درخواست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں ساتھیوں سے آسمان سے مائدہ اترنے کی درخواست کی تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ شرک کی نفی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بری الذمہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے وہی کہا جس کا حکم دیا گیا تھا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کا علم، یعنی کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا صادقین کا انعام اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جب سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کامیابی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کی قدرت، سورۃ آخر میں تاکید کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخری 3 رکوع میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کے نظریے کی نفی کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کی سچائی اور سچے اہل ایمان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی مغفرت والے ہیں، بڑے ہی حلم والے ہیں۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کا حق نہ بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو تم سب کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں 2 شخصوں کا وصی ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے جب وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ 2 شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں، یا غیر قوم کے 2 شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو، پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جاوے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں خدا کی قسم کھاویں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہوتا، اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وصی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور 2 شخص جو سب میں قریب تر ہیں
جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں خدا کی قسمیں کھاویں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا۔ ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں متوجہ کی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہ کریں گے۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کے جمع کریں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے ظاہری جواب تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ان کے دل کی ہم کو کچھ خبر نہیں، اس کو آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماویں گے اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوا ہے، جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی۔ تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور توریت اور انجیل تعلیم کی، اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، میرے حکم سے پھر تم ان کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی تمہارے قتل و ہلاک سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں، اور جب میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت قابل یاد ہے جب کہ حواریین نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرمائیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جاویں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جاوے، اور آپ ہم کو عطا فرمائیے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرماویں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے توبہ توبہ، میں تو آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کے جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا۔ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماویں گے کہ یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آوے گا،
ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں کہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو 3 رکوع میں نے پڑھنے تھے ان کا ترجمہ یہیں تک تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الانعام شروع کریں گے ہم۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جہاں ہمیں عہد الہی کی پاسداری کرنی ہے۔ اس آیت کی غلط عقائد کی تصحیح کے ساتھ ساتھ یہ صورت ہمیں اللہ کی توحید، اس کی حاکمیت اور قیامت کے دن اس کے سامنے جواب دہی کے احساس پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو اور ترجمہ آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ مزید قرآنی ویڈیوز اور تفہیم دین کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔